ان کی پاور کے وسیلے سے، کیونکہ بے شمار ایسے واقعات ہماری زندگی میں ہوئے، بے شمار رکاوٹیں ہماری زندگی میں آئیں، لیکن خداوند کے کبھی ہاتھ کے وسیلے سے سب کچھ ممکن ہوا۔ اور جیسے پاسٹر افاق صاحب نے بیان کیا، میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاسٹر صاحب کے ساتھ میری آج سے 4 سال پہلے ملاقات ہوئی، بھائی عدنان صاحب کے پاس میں آیا تھا اس وقت، تو وہیں پر کھانے پہ ملاقات ہوئی اور ہم نے آپس میں ایکسچینج کیا کیسے خدا نے میری زندگی میں کام کیا، اپنی ٹیسٹیمنی شیئر کی اور ان کی ٹیسٹیمنی بھی سنی، اور I was very excited کہ خدا کیسے ان کو مائٹلی اپنے کام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اور اس وقت سے ہم آپس میں رابطے میں ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور میں خاص طور پر آج اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فائنینشیل سپورٹ بھی وقتاً فوقتاً جب میں پاکستان میں تھا، ادارے میں تھا، تو ہمارے ادارے کی وہ ہیلپ کرتے رہے، اور جب میں اور میری فیملی یہاں پر آئے اسٹڈیز کے سلسلہ میں، تو انہوں نے اپنی اس جنراسٹی کو جاری رکھا، اور I am so glad and so thankful کہ خدا آپ کو اس طرح سے بھی استعمال کرتا ہے کہ آپ خدا کے کام کو، خدا کے لوگوں کو اس طرح سے انکریج کر سکیں۔ So I am so glad and so thankful۔ اور آپ کلیسیا کے لیے بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، انڈو پاک چرچ کے لیے، کہ آپ نے ہمیں دعوت دی کہ آج ہم آپ کے ساتھ خداوند کی تمجید بھی کر سکیں اور خداوند کی کلام کی بشارت بھی آپ کے سامنے ہم دے سکیں۔ تو جیسا کہ پاسٹر صاحب نے بتایا کہ میں اور میری وائف اور ہمارے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، تو ہم پچھلے 1.5 سال سے ہم US میں شکاگو ایریا میں اسٹڈی کر رہا ہوں اپنی PhD خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری وائف جو ہے وہ بھی ایک اور ڈاکٹریٹ جس کو ڈاکٹر آف منسٹری کہا جاتا ہے، خدا نے ان کے لیے بھی دروازہ کھولا۔ تو یہ خداوند کی ٹیسٹیمنی ہے اس کے مائٹی ہاتھ کے لیے کہ خدا ہماری توقع سے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ اور میں اگر بیان کرنا چاہوں کہ ہماری زندگی میں اتنی ٹیسٹیمنیز ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور بے شمار لوگوں نے ہمیں ڈسکریج کیا کہ آپ امریکہ میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کیسے یہ ممکن ہوگا، آپ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، آپ کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، لیکن ہمارے دل میں یہ اطمینان تھا کہ خدا نے ہمیں اپنے کام کے لیے بلایا ہے، اور خدا اس پروگرام کے وسیلہ سے، اس اسٹڈی کے وسیلہ سے اس کا ایک گریٹر پرپس ہے جو خدا اپنے کام کے لیے ہمیں تیار کرنے کے لیے یہاں پر لے کر آیا ہے۔ سو ہم نے آمین کہا اور ایمان سے ہم نے اپنی اس سفر کو شروع کیا، اور آج خداوند کے فضل سے 1.5 سال ہو گیا ہے، اور ہم خداوند کی تمجید کرتے ہیں کہ کبھی بھی بھوکے نہیں سوئے۔ خدا نے ہمارے بچوں کی ضروریات کو بھی پورا کیا، خدا نے ہماری اسٹڈیز کی ضرورت کو، لیونگ ضروریات کو بھی پورا کیا، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج کا جو حوالہ آپ کے سامنے ہے یہ بہت ہی پاورفل ہے، اور خاص طور اس کا تعلق ہماری زندگی میں، میری زندگی میں پرسنل بہت زیادہ ہے، اور یہ حبقوق کی کتاب سے جو حوالہ پڑھا گیا ہے، چھوٹی سی کتاب ہے پرانے عہد نامہ میں سے، اور مائنر پروفٹس، اس کو چھوٹے انبیاء کی کتابوں میں سے ایک کتاب کہا جاتا ہے۔ حبقوق جو خداوند کا نبی ہے، خداوند کا بندہ ہے، اس دور کا نبی ہے جب انتہائی مشکلات تھی، انتہائی طور پر جو قوم بنی اسرائیل تھی، یہودا کا جو خاص طور پر جو سلطنت تھی، وہ پستی میں جا چکی تھی، ہر طرف کرپشن کا بازار گرم تھا، نا انصافی وہاں پر ہوتی تھی، اور خدا کے لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہویاکین اس دور کا بادشاہ تھا جو کہ انتہائی کرپٹ بادشاہ تھا، اس نے ساری قوم کو بت پرستی کی طرف لگا دیا تھا، اور لوگ آہو نالا کر رہے تھے، رو رہے تھے کہ اے خدا تو ہمارا انصاف کر۔ اور نبی جو خدا کا بندہ حبقوق ہے وہ بھی خدا کے ساتھ کنورسیشن کرتا ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو اس میں زیادہ تر جو آرگیومنٹس ہیں، سوال ہیں، ڈاؤٹس ہیں، بہت ساری کنورسیشن ہے خدا کے درمیان اور نبی کے درمیان،
خدا کا بندہ بار بار کہتا ہے اے خدا how long، کتنا عرصہ تک جو مقدسین ہیں وہ پستے رہیں گے، وہ ناانصافی کا شکار رہیں گے، تو نہیں سنے گا، تو کان نہیں لگائے گا؟ بار بار یہی سوال۔ اگر آپ پہلا باب اس کی دوسری آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے اے خداوند میں کب تک نالا کروں گا اور تو نہ سنے گا۔ اس کے الفاظ یہاں تک کہ خداوند میں کب تک تیرے حضور دعا کرتا رہوں گا اور تو کان نہیں لگائے گا۔ یہ کتاب تھوڑی سی زبور کی کتاب سے بھی ملتی جلتی ہے، جہاں پر زبور نویس بہت سارے سوالات خداوند سے کرتا ہے، بعض دفعہ وہ آرگیومنٹ بھی کرتا ہے، کمپلین بھی کرتا ہے کہ اے خدا تو کب تک نہیں سنے گا، how long God۔ اور میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خدا اتنا پیارا خدا ہے کہ ہمارے سوالوں سے وہ پریشان نہیں ہوگا، اور God is so gracious کہ وہ اس کو فکر یہ نہیں ہے کہ میری ذات پر سوال ہو رہا ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ میرے خلاف بلیسفیمی ہو رہی۔ بے شک بلیسفیمی کا ایک فرق انداز ہے جو بائبل میں لکھا ہوا ہے، لیکن بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم پریشان ہیں، اگر ہم دکھی ہیں، تو ہم خداوند کے حضور رو سکتے ہیں۔ ہم پریشان ہیں، دکھی ہیں، گلہ کر سکتے ہیں، کمپلین بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب خداوند نے ہمیں موقع دیا کہ ہم فلپینز میں کچھ عرصہ رہے، وہاں پر میں نے اسٹڈیز کی، تو وہاں پر ہمارے ایک پروفیسر تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، تو اس کتاب کا ٹائٹل تھا اٹس اوکے ٹو بی ناٹ اوکے۔ ہمارا خدا ہمارے سوالوں سے پریشان نہیں ہوتا، ہمارا خدا ہماری کمپلین سے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیں سیٹسفائی کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو حبقوق کی زندگی میں بہت ساری کنفیوژنز ہیں، بہت سارے ڈاؤٹس ہیں، بہت ساری آرگیومنٹس ہیں، لیکن خدا جو ہے اس کو سنتا ہے اور اپنے وقت پر ان کا جواب دیتا ہے۔ بعض دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ فوراً سے ہماری دعا کا جواب مل جائے، فوراً سے ہمارے سوال کا جواب مل جائے۔ خدا کا طریقہ کار فرق قسم کا ہے۔ ہماری دعا جب ہم کرتے ہیں تو اس کے 4 جواب عام طور پر ہوتے ہیں۔ خدا کچھ دعاؤں کا جواب فوراً دیتا ہے، یس، کچھ دعاؤں کا جواب نو میں، ایسی دعا جو خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں، خداوند کہے گا نو۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو خدا کہتا ہے ویٹ، انتظار کرو، اور خدا کی اپوائنٹڈ وقت پر اس کا جواب ملتا ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ہماری توقع کے خلاف ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ خدا کو ہم اپنے طریقے سے چلائیں، لیکن خدا کا ایک فرق طریقہ ہے، خدا کا ایک فرق انداز ہے۔ تو ان 4 طریقوں سے خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ ہم واپس حبقوق کی طرف آئیں گے۔ حبقوق خداوند سے گلہ کرتا ہے کہ اے خدا دیکھ یہاں پر تیرے خادموں کے ساتھ، دیکھ یہاں پر ایمانداروں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور تو کب تک نہیں سنے گا؟ خدا اس آرگیومنٹ کا جواب دیتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کو سزا دینے کے لیے ایک غیر قوم کو، ایک ایسی قوم کو جو بت پرست قوم ہے، ان کو میں لے کر آؤں گا، اور میں اس ساری قوم کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اب حبقوق اس بات سے اور زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ پھر سوال کرتا ہے کہ اے خداوند، کیا تو اپنی قوم کو سزا دینے کے لیے ایک بت پرست قوم کو لے آئے گا؟ اس کا اشارہ بابل کی طرف تھا، اور بابل اس دور کے سپر پاور تھے، اس دور کے سب سے ٹاپ قوم تھی، وہ جس کو چاہتا برباد کر دیتا، تباہ کر دیتا، جس پر قبضہ کرنا چاہتا۔ اور بابل جو ہے اب یہودیہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ اس کو لانے والا میں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا بعض دفعہ اپنی قوم کو سزا دینے کے لیے دوسری قوموں کو استعمال کرتا ہے۔ ہیتھنز
استعمال کرتا ہے, جینٹائلز کو استعمال کرتا ہے. اور دانیل کی کتاب کے شروع میں بھی ایسا ہی ہوا. اس وقت بھی جب قوم نے رد کر دیا خداوند کو, جب قوم نے اپنے راستے اختیار کر لیے خدا کو چھوڑ کر, اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے یونائٹڈ کنگڈم تھی, سلیمان تک جو ہے وہ بادشاہ جو تھی یونائٹڈ تھی, لیکن اس کے بعد اس کو دو حصے ہو گئے. ایک شمالی سلطنت بن گیا, ایک جنوبی سلطنت, ناردرن اور ساؤدرن. اور جو ناردرن تھی اس کو اسرائیل کہا گیا, اور جو ساؤدرن تھی اس کو جوڈا کہا گیا, یہودا کا کہا گیا. اور یہ یہودا کی سلطنت کی بات ہو رہی ہے جہاں پر انتہائی کرپشن ہو رہی ہے. میں یہ بھی بتاتا چلوں, شمالی سلطنت میں 19 بادشاہ آئے, سب کے سب کرپٹ اور سب سے سب نالائق اور خدا کے خلاف چلنے والے. یہودا میں بھی 20 بادشاہ, ان میں بھی زیادہ تر کرپٹ بادشاہ تھے, لیکن 5 بادشاہ جو تھے وہ خداوند کا خوف رکھنے والے تھے. لیکن اس بادشاہ کا یہویکین بادشاہ جو انتہائی کرپٹ سب سے برا ترین بادشاہ ہے, اس کی اب حکومت ہے اور خدا ان کو سزا دینے جا رہا ہے اور بابل کو لے کر آ رہا ہے. لیکن حبقوق پھر سوال کرتا ہے خداوند کہ کیا تو اپنے لوگوں کو سزا دینے کے لیے ایک غیر قوم کو استعمال کرے گا؟ اور میں یہاں بتانا چاہتا ہوں عزیزو, جب تک ہم خداوند کی مرضی کو نہیں جانتے اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو استعمال نہیں کرتے, خدا کسی بھی قوم کو استعمال کر سکتا ہے. خدا سیکولر لوگوں کو بھی استعمال کرتا ہے تاکہ ہم خداوند کو جانیں اور پہچانیں. یہ خدا کا طریقہ تھا. اس لیے ہمیں علام ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں خدا کا خوف رکھنے کی ضرورت ہے. جہاں کہیں بھی ہم ہیں خداوند کے خوف میں رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ خدا ایسا خدا ہے جو گناہ کو دیکھ نہیں سکتا. یہاں پر اگر آپ دیکھیں پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے, تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا. جہاں کہیں بھی اس کے خلاف گناہ ہوگا, بغاوت ہوگی, خدا کو چھوڑ کر اور معبودوں کی طرف ہم جائیں گے, خدا اپنے وقت پر اور اپنے طریقے پر ہمیں سزا دے سکتا ہے. میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے, کلام کی حقیقت بیان کرنا ہے عزیزوں, کہ خدا اتنا غیور خدا ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. اب حبقوق اور کنفیوز ہو گیا ہے کہ اب کیا ہوگا. ہیتھنس آئیں گے, جنٹائلز آئیں گے اور وہ اپنی قوم کو, خدا کی قوم کو برباد کر دیں. اور پھر ایک اور سوال وہ کرتا ہے کہ اب ان بابل کے لوگوں کا کیا ہوگا. خدا اس کا بھی جواب دیتا ہے, اور اس کا جواب دوسرے باب, اگر آپ دیکھیں دوسرا باب, تو وہاں پر اس کی 4 آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے. دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے, لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. The just will live by his faith. دیکھ متکبر آدمی جس کا اشارہ بابل کی طرف ہے, اور خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ میں بابل کو بھی سزا دوں گا. جتنے بھی مغرور لوگ ہیں میں ان کو سزا دوں گا. اور یہی نیا نامہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن حلیموں کو توفیق بخشتا ہے. جو شخص بھی تکبر کا شکار ہو جائے, غرور کا شکار ہو جائے, وہ خدا کے ٹارگٹ پہ آ جاتا ہے, اس کے ریڈار میں آ جاتا ہے. لہذا بہت ہمبل ہونے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں. جب خدا ہمیں سرفرازی دیتا ہے, علم دیتا ہے, ایجوکیشن دیتا ہے, مٹیریل دیتا ہے, دولت دیتا ہے, وسائل دیتا ہے, بڑے گھر ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, خداوند کے خوف میں رہے اور ان سب کو خداوند کے خوف میں رہ کر اس کی خدمت کے لیے, اس کے کام کے لیے استعمال کریں. جو ہی تکبر آ گیا, آپ کا مقابلہ کسی انسان سے نہیں, سیدھا خدا سے ہو جاتا ہے. اس لیے خدا سے ڈرنے
اور اس کے خوف میں رہنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر حبقوق کو اس کے سوالوں کا جواب مل گیا کہ یہ سب کچھ ضرور ہوگا, خدا ان کا مقابلہ بھی کرے گا, لیکن ایمانداروں کے لیے ایک بڑی امید کی بات یہاں کی گئی ہے. حبقوق کی کتاب ہے, اٹس اے بک آف ہوپ, کہ ایمانداروں کے لیے کیا ہے؟ صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے. ایماندار جو ہیں وہ ہر قسم کے حالات میں سے گزریں گے, گزر سکتے ہیں, لیکن ان کا ایمان اتنا پریشیس ہے, اتنا قیمتی ہے, جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. یہ جو آیت ہے اس کو 3 بار نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر کوٹ کیا گیا ہے. اتنی پاورفل یہ آیت ہے کہ ایماندار راست باز اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. اگر آپ اس کو دیکھیں نئے عہد نامہ کے اندر, تو خاص طور پر پولس رسول جو ہیں اس آیت کو استعمال کرتے ہیں بار بار. اس کو رومنز کی کتاب میں پہلا باب 17 آیت, گلیشین 3 چیپٹر 3 ورس 11, ہیبرو 10:38 میں سیم یہی بات جو ہے پرانے عہد نامہ سے اس کو نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی خدا کے لوگ استعمال کرتے ہیں. اتنی پاورفل ہے. راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. اور خاص طور پر پولس رسول اس کا ذکر بار بار کرتے ہیں. اور اگر ہم نئے عہد نامہ کی تھیولوجی کو دیکھیں تو وہ اسی پر سٹینڈ کرتی ہے, ایمان پر. اور ہیبرو کی کتاب میں خاص طور 11ویں باب میں وہاں پر بے شمار لوگوں کا جن کو ایمان کے سورما کہا جاتا ہے, وہاں پر ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اس آیت نے بے شمار بڑے بڑے لوگوں کی زندگی کو بدل دیا. آپ مارٹن لوتھر سے واقف ہیں جو کہ اصلاحات لے کر اور ریفارمیشن لے کر آیا. اس دور میں جب خدا کا کلام پڑھنا اس پر پابندی لگی ہوئی تھی, ترجمہ بھی نہیں ہو رہا تھا, اور مذہب کے اندر, مسیحیت کے اندر بے شمار ایسی باتیں آ گئی تھیں جو کہ کوشچنیبل تھی. اس دور میں خدا نے اس بندے کو اٹھا کھڑا کیا اور اس کے ذریعہ سے ایک بڑی بیداری کو وہ لے کر آیا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایک بڑی بیداری کو لے کر آتا, خدا نے اس کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کیے. He was a Roman Catholic priest, اور اس نے اپنی نجات کے لیے بڑے بڑے کام کیے. اس کو تسلی نہیں تھی. Even though he was a priest, اس کو سیٹسفیکشن نہیں تھی کہ کیا مجھے نجات ملی بھی ہے کہ نہیں. اور ظاہر ان کی جو تھیولوجی کے مطابق بہت سارے اس نے نیک کام کیے. اور ایک دفعہ وہ رومن میں وہاں پر ایک خاص قسم کی سیڑھیاں جن کو وہ کونیوں کے بل چڑھ کر جا رہا تھا تاکہ نجات کو حاصل کرے, سیٹسفیکشن کو, نجات کی یقین دہانی کرے. And God reminded that same verse, خدا نے اس سے کلام کیا اور اس کو یاد دلایا کہ صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. And that verse actually changed his whole life. اس کو یاد آ گیا خدا کے کلام میں تو یہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا, میں کیا کر رہا ہوں. اور اس کے بعد اس نے, خدا نے اس کو بڑی تبدیلی اس کی زندگی میں, جیل میں بھی ڈال دیا گیا. اس نے کلام مقدس کا جرمن زبان میں ترجمہ شروع کر دیا, اور اس کے بعد ایک 95 تھیسز اس کو کہا جاتا ہے, اعتراضات اس نے نکالے بائبل کے حوالے سے, کرسچینٹی کے حوالے سے, اور ان کو ایک بڑے چرچ کے دروازے کے باہر ایک کیل کے ساتھ ٹھوک دیا کہ یہ غلط باتیں چرچ کے اندر ہو رہی ہیں. ایک بڑی بیداری آئی اور وہاں سے پروٹسٹنٹ کلیسیا کا, جس کا آج ہم سارے حصہ ہیں, اس کا آغاز ہوا. Isn't it amazing کہ خدا نے اس شخص کو استعمال کیا اس آیت کے وسیلہ سے. بے شمار اور لوگ بھی
ٹائم زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس، میں بتا سکوں بے شمار اور لوگوں کو بھی. جان ویزلی کو خدا نے استعمال کیا، کیلون کو خدا نے اسی ورس کے وسیلے سے. اور آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں عزیزوں کہ خدا کا کلام بڑا سادہ سا ہے، خوشخبری کا پیغام بڑا سادہ سا ہے. صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. اور اس کو میں 3 کیٹیگری میں استعمال کرنا چاہتا ہوں، 3 کیٹیگری میں، کہ جو راست باز ہے وہ ایمان سے کیسے زندہ رہے گا. پہلی بات، سٹارٹنگ ود فیتھ، ایمان سے شروع کرنا. تم کو ایمان ہی سے، فضل سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی کیا ہے؟ بخشش. پہلا سٹیپ جو ایمان کا ہے، ایمان سے اپنے سفر کو شروع کرنا، ایمان سے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا. جو ایمان لائے گا نجات پائے گا. سو میرے عزیزو، سب سے پہلا سٹیپ ہے ایمان سے شروع کرنا. آپ نے اپنا سٹیپ، اپنا جرنی کیسے شروع کیا؟ کیا ایمان سے شروع کیا؟ یا آپ کی بنیاد نیک اعمال پر ہے کہ میں یہ کروں گا تو نجات پاؤں گا؟ یاد رکھیں کہ نجات کا راستہ صرف ایمان کا راستہ ہے، اور یسوع مسیح پر ایمان، یہ نہیں کہ کسی اور نبی پر ایمان. بے شمار دنیا میں لیڈر گزرے ہیں، بے شمار انبیاء گزرے ہیں. کیا آپ کا ایمان یسوع مسیح پر ہے؟ اگر یسوع مسیح پر ہے تو وہی آپ کو نجات دے سکتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی اور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں. راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں. خاص طور پر یوحنا کی انجیل میں 7 I am، میں ہوں، پرانے عہد نامہ کا وہ نام، میں جو ہوں سو ہوں. اور وہی نہیں ہے نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح سیم نام استعمال کرتا ہے کہ میں ہوں. تو یسوع مسیح کے علاوہ کوئی اور نجات کا راستہ نہیں ہے. صرف اسی پر ایمان لانے سے ہم نجات پاتے ہیں. دوسری بات، واک ان فیتھ. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، یا بپتسمہ لے لینا کافی نہیں ہے. اٹس اے جرنی، اٹس اے لانگ جرنی. جب تک ہم اس دنیا سے چلے نہیں جاتے، ایوری ڈے اٹس اے فیتھ سٹیپ. ہر روز ایمان کے مطابق چلنا، ہر روز ایمان سے شروع کرنا، ایمان پہ ختم کرنا. ہر روز خداوند پر بھروسہ کرنا، ہر روز خداوند کی طرف دیکھنا. میری آنکھیں خداوند کی طرف، میری آنکھیں پہاڑوں کی طرف، کیونکہ وہاں سے مدد آتی ہے. اپنی چیزوں پر ٹرسٹ نہ کریں، اپنے وسائل پر ٹرسٹ نہ کریں، خداوند پر ٹرسٹ کریں، کیونکہ وہی ہے جس سے ساری نعمتیں صادر ہوتی ہیں. ہر اچھا خزانہ خداوند کی طرف سے ہے، ہر اچھی بخشش خداوند کی طرف سے ہے. ہر روز ایمان کا قدم اٹھانا ہے، اور یہ صرف اچھے دنوں میں نہیں، ان ایوری سرکمسٹینس سے. ہر قسم کے حالات میں، بیماری آ جائے، تنگ دستی آ جائے، بھوک آ جائے، کال آ جائے، پرسیکیوشن آ جائے، اظہار ثانی آ جائے، تلوار آ جائے. اور اسی کا ذکر خدا کا بندہ پالوس رومیون کے خاتمے 8ویں بات میں کرتا ہے. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ 10 باتیں وہاں پر لکھی ہیں کہ خواہ وہ بھوک آ جائے، افلاس آ جائے، تنگ دستی آ جائے، تلوار آ جائے، موت بھی ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. پھر میں نے ذکر کیا 11ویں باب میں ایک لمبی لسٹ ہے. وہاں پر نوح کا ذکر آتا ہے، ابراہیم کا ذکر آتا ہے، داؤد کا ذکر آتا ہے، جدعون کا ذکر آتا ہے. وہاں پر خواتین کا بھی ذکر آتا ہے جنہوں نے ایمان سے اپنے سفر کو جاری رکھا اور آخر تک وہ ایمان کے قائم اور دائم رہے.
اور اس لیے بائبل مقدس ان کے ناموں کا ذکر کرتی ہے اور پورا باب جو ہے ان کے ناموں سے منسوب کیا گیا ہے. They were people of faith in the Old Testament. آج people of faith کدھر ہے؟ آج ایماندار کہاں پر ہیں جن کے بارے میں خدا یہ کہے کہ فلاں شخص میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا؟ کیا خدا آج بھی داؤد کی طرح یہ کہہ سکتا ہے؟ کیا آج بھی خدا ایسٹر کی طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے دل کے مطابق، میری تمنا کے مطابق، میری سوچ کے مطابق، میری خوشی کے مطابق مجھے میرا بیٹا میری بیٹی مل گئی جو آج اس دنیا کے اندر، سیکولر دنیا کے اندر، مٹیریلزم سے بھری ہوئی دنیا کے اندر بھی ایمان پر اپنی زندگی گزارتا ہے؟ Is it possible? Yes, it is possible. کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ، خدا کا کلام ہمارے ساتھ ہے، خدا کا پاک روح ہمارے اندر ہے، اس لیے ہم کر سکتے ہیں. آج خدا ایسے لوگوں کی تلاش کر رہا ہے جو اس دنیا کے اندر اس کے نمائندے بن کر زندگی گزارے. کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، دنیا کے بن کر نہ رہ جائیں، دنیا کے رنگوں میں نہ رنگے جائیں. آپ کی واضح تصویر سامنے ہو کہ this is a different person. خواہ وہ بازار میں ہو، خواہ وہ دفتر میں ہو، خواہ وہ اسکول میں ہو، خواہ وہ پبلک پلیس میں ہو، you should be a different person. اس لیے لکھا ہے تم دنیا کے نور ہو، تم زمین کے نمک ہو. کیا وہ نور، کیا ہم روشنی دے رہے ہیں؟ کیا وہ نمکینی ہماری زندگی سے نظر آ رہی ہے؟ اگر نہیں ہے تو عزیزوں، ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. Walk in faith in every circumstances. میں نے جیسے بتایا کہ جب ہم یہاں پر آئے تو we had a very limited resources اور every day is a faith step. ہر روز ایمان کا قدم. ہر مہینے کرایہ چڑھ گیا، ہم کھائیں پیئے یا نہ کریں کرایہ تو دینا ہی پڑتا ہے، آپ سب کا بھی تجربہ ہے. Every month is a faith step. لیکن خداوند اتنا وفادار ہے کہ اس نے کبھی بھی شرمندہ ہونے نہیں دیا. جہاں کہیں بھی گئے تو میں اکثر اپنی وائف سے ذکر کرتا کہ آج کل ہمارے ساتھ ہو کیا رہا. تو ہم کبھی کبھی تھوڑا جوک بھی کرتے، ہنستے بھی کہ جو ہم کلام سناتے رہے ہیں ابھی تو پریکٹیکل ہونے کا وقت ہے، ابھی تو ان چیزوں کو دیکھنے کا وقت ہے کہ جو ہماری زندگی میں ہو رہا. So my dear brother and sister, walk in faith in every circumstance. کلام مقدس میں خدا کا بندہ کہتا ہے مجھے بڑھنا بھی آتا ہے اور گھٹنا بھی آتا ہے. ہر قسم کے حالات میں خداوند کے ساتھ وفادار رہنے کی ضرورت. اور تیسری بات یہاں پر لکھی ہے، میرا تیسرا پوائنٹ ہے فنشنگ ان فیتھ. نہ صرف سٹارٹ کرنا، اسٹارٹنگ ان فیتھ، کنٹینیوئنگ ان فیتھ، ایوری ڈے واک ان فیتھ، بٹ فنشنگ ان فیتھ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اور بہت سارے ایماندار بڑے بڑے لیڈرز وہ یہاں پر آ کر ناکام ہو. انہوں نے سٹارٹ بھی بڑا اچھا کیا، کچھ دیر وہ چلتے بھی رہے خداوند کے ساتھ، لیکن جب فنش ویل کرنے کا وقت آ گیا، دنیا داری آ گئی، گناہ آ گیا، ریاکاری آ گئی، سیاست آ گئی، اور they didn't finish very well. اور اس وجہ سے ساری خدمت خراب ہو گئی. کلیسیا بیک سلائڈنگ پہ چلی گئی، بہت سارے لوگوں نے ٹھوکر کھائی. لہذا بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں کیسے فنش کروں گا. خداوند کا بندہ پولس رسول دوبارہ بیان کرتا ہے تیموتھیوس کے دوسرے خط میں کہ میں نے اچھی کشتی
لڑ لی، میں نے دوڑ کو مکمل کیا اور میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. اب اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کی منسٹری ختم ہونے والی ہے، اور وہ کیا بیان کر رہا ہے کہ میں نے اچھی کشتی لڑ لی ہے، میں نے دوڑ کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا ہے، اور میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ نہ صرف ہم ایمان سے شروع کریں، ایمان پہ چلتے رہیں، بلکہ جب ہمارا وقت آ جائے تو ہم ایمان سے ختم بھی کریں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں، ہمارا وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اس لیے ہر وقت ایمان کے مطابق ایمان سے چلنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید جب ہم بزرگ ہوں گے پھر مریں گے پھر جائیں گے، نہیں، آج کل ایسا نہیں ہے. نوجوان بھی بہت سارے لوگ خداوند کے پاس جا رہے ہیں. ہماری زندگی کا کوئی وقت نہیں ہے، اس لیے ہر روز ایمان کے مطابق شروع کرنا، ایمان کے مطابق چلنا اور ایمان کے مطابق ہی ختم کرنا ہے. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے عزیزو، صرف ایمان پر چلنا بہت ضروری ہے، اور پھر ایمان سے اپنی دوڑ کو ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے. یہی بات خداوند کا بندہ حبقوق بیان کرتا ہے. میں نے شروع میں بتایا آپ کو کہ جب اس نے آغاز کیا تو اس کا آغاز جو ہے بڑا ہی عجیب آغاز. اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات ہیں، طرح طرح کی الجھنیں ہیں، طرح طرح کے سوالات ہیں. فرسٹریشن کے اندر بھی وہ چلا گیا، ڈس اپوائنٹمنٹ کے اندر بھی وہ چلا گیا، انزائٹی کے اندر بھی وہ چلا گیا. لیکن شکر گزاری کی بات یہ ہے کہ جب اس کو دوسرے باب کی 4 آیت میں اس کے دعا کا جواب، اس کے سوالوں کا جواب مل گیا تو اس کی زندگی ٹوٹلی تبدیل ہو گئی. اور اس کا اینڈ دیکھیں، جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، that is the ending of this wonderful book. اینڈ میں اب اس کی زندگی ٹرانسفارم ہو چکی ہے، اس کے خیالات چینج ہو چکے ہیں، اور اب وہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے. ذرا غور سے دیکھیے گا ان الفاظوں کو. اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کانٹیکسٹ ہے یہ مڈل ایسٹرن کانٹیکسٹ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بات کر رہا ہے انجیر کی، فگ ٹری. اور آپ جانتے ہیں کہ جو مڈل ایسٹرن کلچر ہے اس میں فگ جو ہے، انجیر جو ہے، اس کی کتنی ویلیو ہے. اٹس اے پارٹ آف اوور ڈائٹ. یہ خوراک کا ایک اہم حصہ ہے فگ، انجیر. اور مجھے بھی خدا نے موقع دیا کہ میں چند ایک ممالک میں وہاں پر مڈل ایسٹرن میں گیا. میری وائف کو بھی خدا نے موقع دیا، اور شاید آپ کو بھی موقع ملا ہو کہ وہاں پر انجیر کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ویلیو ہے. اٹس اے پارٹ آف آور فوڈ. تو یہاں پر خدا کا بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ ہو، still I will trust in the Lord. میں خداوند پر بھروسہ کروں گا. میرے پاس اگر کھانے کو بھی کچھ نہ ہو، اس کی اپلیکیشن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں بھی ایسے حالات آ جائیں، شاید ہمارے فریج میں بھی کچھ نہ ہو، ہمارے سٹور میں بھی کچھ نہ ہو، ہمارے پاس کوئی پیسے بھی نہ ہو، تو کیا ہم ایمان کو چھوڑ دیں؟ کیا ہم خدا کے خلاف بغاوت کریں؟ کیا ہم دعا کرنا، خدا کا کلام پڑھنا، ایمان پر چلنا چھوڑ دیں؟ خوبصورت مثال اس کی یہاں پر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے، اور پھر آگے وہ ذکر کرتا ہے اور تاک میں پھل نہ لگے. تاک جو ہے وہ گریپس، انگور، اس کی وہ بات کر رہا ہے. اور جو مڈل ایسٹرن کلچر کے اندر مشروب کو پیش کرتے ہیں، ڈرنک کو پیش کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انگور اس کلچر کے اندر بہت ہی ویلیویبل تھنگ ہے.
खास किस्म के मशरूब जिसका वो जिक्र यहां पर कर रहा है। तो मतलब इससे ये है कि अगर मेरे पास खाने को कुछ ना हो, अगर मेरे पास पीने को भी कुछ ना हो, मैं फिर भी खुदावंद पर तकिया करूंगा, खुदावंद पर भरोसा करूंगा। तीसरी बात का वो जिक्र करता है, और जैतून का हासिल जाया हो जाए। जैतून जिससे ऑयल बनाया जाता है, जैतून का तेल काफी महंगा होता है। मिडिल ईस्टर्न कल्चर में जैतून का तेल पूरी दुनिया के अंदर भी इस्तेमाल होता है। यह हमारे किचन की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि इससे खुराक खाने बनाए जाते हैं। That represents our cooking, anointing, treatment purposes. और वो बयान यहां पर ये कर रहा है, अगर मेरे पास खाने को कुछ ना हो, अगर मेरे पास पीने को कुछ ना हो, अगर मेरे किचन में भी कुछ ना हो, कुछ पकाने को भी ना हो, still I will trust in the Lord. मैं अपने खुदावंद पर भरोसा करूंगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो फिर वो कहता है, और खेतों में कुछ पैदावार ना हो। खेतों में क्या पैदावार होती है? गंदम बोई जाती है, चावल बोए जाते हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, कोई क्रॉप्स नहीं है, कोई फसल नहीं है, लगता है कैद पड़ गया है। और कैद की हालत में क्या होता है कि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता, और लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, लोग कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। और खासतौर ये अफ्रीका के कंट्रीज में कहीं पर वहां पर इतना ज्यादा वो ड्राउट हो जाता है, खुश्क साली हो जाती है, लोग मरना शुरू हो जाते हैं। खुदावंद का बंदा कितने खूबसूरत अल्फाज में कह रहा है कि अगर मेरे खेतों में कुछ ना हो, अगर कहत भी पड़ जाए, तो मैं फिर भी खुदावंद पर भरोसा करूंगा। इसकी आज की एप्लीकेशन क्या हो? अगर मेरे पास कोई बैंक बैलेंस ना हो, नो मनी, नो लग्जरी लाइफ, आई विल स्टिल ट्रस्ट इन द लॉर्ड। आगे फिर और बयान करता है, और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहीं। अब वो जानवरों का जिक्र करता है जो आमतौर पर उस मिडिल ईस्टर्न कल्चर के अंदर लोगों की पोजेशन जो थी, मालो दौलत क्या था, वो जानवरों की तादाद से गिना जाता था। जिसके पास ज्यादा कैटल्स होते थे, ज्यादा मवेशी होते थे, ज्यादा भेड़ें होती थी, वो उस दौर का लैंडलॉर्ड होता। और वो बयान करता है कि अगर मेरे पास कोई जानवर भी ना हो, जानवरों की, आप जानते हैं कि भेड़ों की ऊन से कपड़े बनाए जाते थे, और भेड़ों के गोश्त जो है वो खुराक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। वो बयान कर रहा है कि अगर मेरे पास कोई पहनने को भी कुछ ना हो, मेरे पास कोई अच्छा कपड़ा भी पहनने को ना हो, मेरे पास खाने को भी कुछ ना हो, मेरे पास पीने को भी कुछ ना हो, मेरे पास किचन में भी कुछ ना हो, मैं फिर भी खुदावंद पर भरोसा करूंगा। और फिर आगे वो बयान करता है, और तबेलों में मवेशी ना हो, कैटल्स ना हो, मेरे पास जो खाने पीने को कुछ ना हो। कैटल से आप जानते हैं कि उनसे दूध हासिल किया जाता था, और उनकी जो खाल है उससे कपड़े भी बनाए जाते थे और जूते भी बनाए जाते थे। बड़ी डिटेल की वो बातें बयान करता कि अगर मेरे पास खाने को कुछ ना हो, पीने को कुछ ना हो, मेरे पास अच्छे कपड़े पहनने को ना हो, मेरे पास अच्छे जूते भी ना हो, मेरे किचन में भी कुछ ना हो, मेरे पास कोई मालो दौलत भी ना हो, मैं फिर भी खुदावंद अपने खुदा पर भरोसा करूंगा। और 18वीं आयत में बयान करता है, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा। ऐसा लगता है कि उसकी खुशनुदी चीजों के अंदर नहीं है, मटीरियल के अंदर नहीं है, उसकी खुशनुदी खुदावंद से। आज मेरी और आपकी खुशी किन चीजों में है?
کیا میری اور آپ کی خوشی اس بات میں ہے کہ میں اپنے خداوند خدا کو خوش کروں اپنی گواہی سے، اپنے چال چلن سے، اپنے بول چال سے، اپنی زندگی سے، یا آپ کی دوسری چیزیں ہیں جن سے آپ اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور یاد رکھیں، کوئی چیز بھی ہمیں خوش نہیں کر سکتی، مٹیریل ہمیں خوش نہیں کر سکتا، ہمارے موبائل، ہمارے کمپیوٹر، ہماری بڑی بڑی چیزیں ہمیں خوش نہیں کر سکتی۔ یہ اطمینان صرف اور صرف خداوند کی طرف سے ملتا ہے، یسوع مسیح کو دل دینے سے، اس کو اپنی زندگی کا مالک بنانے سے جو کنٹینٹمنٹ آتی ہے، جو پیس آتا ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ اس نے فرمایا، اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ یہ آرام کوئی اور نہیں دے سکتا، یہ پیس آف مائنڈ کوئی اور نہیں دے سکتا، یہ خوشی کوئی اور نہیں دے سکتا۔ خداوند میں تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ اور آخری بات وہاں بیان کرتا ہے، خداوند خدا میری توانائی۔ اوپر وہ ساری چیزوں کا ذکر کر رہا ہے کہ میرے پاس کھانے کو نہ ہو، پینے کو ہو، کچن میں کچھ نہ ہو، مال اور کچھ بھی نہ ہو، اور یہاں پر وہ بیان کرتا ہے میری توانائی کس سے ہے؟ وہ خداوند سے۔ شاید یہ توانائی جو ہے وہ اچھی خوراک سے نہیں ملتی، میں یہ نہیں کہتا اچھی خوراک نہیں ہونی چاہیے، خداوند نے جو برکتیں دی ہیں ان کو انجوائے کرنا ہے، لیکن کبھی بھی ان پر ٹرسٹ نہیں کرنا، بھروسہ نہیں کرنا۔ اگر میں دیسی گھیو کھاواں گا تو پھر ہی طاقتور بنوں۔ ہماری توانائی خداوند سے ہے، ہمارا زور خداوند ہے۔ وہ جو ہے وہ ایسا خدا ہے جس نے دانیال کو اور اس کے 3 دوستوں کو بغیر کچھ کھائے پیے، میرا مطلب ان دیوتاؤں کی خوراک جس میں گوشت تھا، جس میں شاید دودھ تھا، جس میں بے شمار ایسی چیزیں تھی، انہوں نے ڈینائی کر دی۔ انہوں نے کہا مجھے سادہ خوراک دی جائے، ساگ پاک دیا جائے، سادہ پانی دیا جائے۔ اور جب ان کو چیک کیا گیا تو حشاش بشاش ان کے چہرے اتنے روشن، کیونکہ انہوں نے خوراک پر تکیہ نہیں کیا، خوراک کو بنانے والے پر تکیہ کیا۔ خداوند خدا میری توانائی، اور وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے۔ ہرنی سے مراد، ہرنی آپ جانتے ہیں کہ بہت کوئک ہوتی ہے، بہت بھاگتی ہے، اچھلتی ہے۔ یہ طاقت، یہ زور، یہ توانائی، یہ قوت، یہ چاق و چوبک، یہ ریفریشمنٹ، یہ خداوند کی طرف سے ملتی ہے، اور وہ مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے، جہاں پر پہنچنا ناممکن ہے وہاں پر بھی وہ لے جاتا ہے، کیونکہ وہ عظیم اور زندہ خدا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے اس کا کنکلوژن۔ خداوند کا بندہ جس کے ذہن میں بے شمار سوال تھے، جس کے ذہن میں طرح طرح کی فرسٹریشن تھی، بہت سارے آرگیومنٹس تھے، بہت سارے ڈاؤٹس تھے، جب اس نے اس بات کو سمجھ لیا کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اس کی ساری کنفیوژن دور ہو گئی، اس کا خداوند پر ٹرسٹ بڑھ گیا، اور اس نے اس بات کو پلے باندھ لیا کہ صرف خداوند ہی ہے جو بڑی ٹرانسفارمیشن لے کر آتا ہے، صرف خداوند ہی ہے جو بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ میں آج آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں عزیزوں، خداوند پر بھروسہ کریں۔ اگر آپ نے آج تک اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، یسوع مسیح کو اپنا دل دیجئے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی اور نہیں ہے۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز کو سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ اگر آپ نے آلریڈی خداوند کو دل دیا ہوا ہے، یسوع مسیح کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن آپ نے دنیا داری میں پھنس گئے ہیں، گناہ آ گیا ہے، ریاکاری آ گئی ہے، تو آج خداوند کے سامنے دوبارہ آنے کی ضرورت ہے، کنفیس کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند مجھے بولڈنس دے دے، مجھے قوت دے دے، تاکہ میں تیرا گواہ بن سکوں، مین اور فیتھ بن سکوں، وومن آف فیتھ بن سکوں، اور اس سیکولر دنیا میں تیرا نمائندہ بن سکوں۔ اور تیسری بات پھر ہم نے سیکھی تھی کہ ایمان سے ختم کرنا، آخری وقت تک خداوند کے ساتھ ڈٹے رہنا، لگے رہنا، اور پھر پالوس کی طرح یہ الفاظ کہنا
کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو مکمل کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آج خداوند ہم سے ایسے ایمان کی توقع رکھتا ہے، شیکی ایمان نہیں چاہتا، وہ مضبوط ایماندار دیکھنا چاہتا ہے، جن کے مطابق وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے دل کے مطابق مل گیا۔ یہ اس دور کی صرف بات نہیں، آج کے دور بھی خدا کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ آج بھی ایسی ہے کہ فلاں میرے دل کے مطابق مل گیا، میرے دل کے مطابق مجھے مل گئی۔ آئیے عزیزوں، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر اگر اپنے قدموں پر آپ کھڑے ہو سکیں، اپنی اپنی سچویشن کو جانچیے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں، کہاں پر کیا آپ نے ایمان سے شروع کیا ہے۔ اگر نہیں کیا تو آج موقع ہے کہ آپ ایمان سے شروع کریں اور یسوع مسیح پر اپنا بھروسہ کریں، کہیں کہ اے خداوند I want to start today۔ کل کا انتظار نہ کریں کیونکہ کل کسی نے نہیں دیکھا۔ آج نجات کا دن ہے، آج بحالی کا دن ہے، اور اگر آپ آلریڈی بلیور ہیں، خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اس طور سے نہیں چل رہے جس طرح سے خداوند چاہتا ہے، تو آج کنفیس کرنے کی ضرورت ہے اور اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ اے خداوند، this is weak point in my life, this is sin in my life۔ میں آج اس کے تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں، تجھے مجھے معاف کر، مجھے بحال کر دے۔ اور پھر اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ آخری دم تک برداشت کرنا ہے، آخری دم تک ایمان کی دوڑتے رہنا ہے، اور پالوس کی طرح ان الفاظ کو یاد رکھنا ہے کہ میں نے اپنی کشتی لڑ لی، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ پیارے خداوند، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں آج اس موقع پر جب خداوند تو نے اپنا کلام کیا ہے، تو نے اپنے کمزور خادم کو، بندہ کو استعمال کیا۔ اے خداوند، ہم اقرار کرتے ہیں کہ کتنی ہی دفعہ ہم فیل ہو جاتے ہیں، کتنی ہی دفعہ ہم خداوند تجھے مایوس کر دیتے ہیں اور تیرے معیار کے مطابق ایمان کی دوڑنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اے خداوند، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اور آج تیرے سامنے منت کرتے ہیں کہ ہمیں بحالی کی روح بخش دے، ہمیں بحال کر دے اے خداوند، تاکہ ہم تیرے وفادار خادم اور خادمہ بن سکیں، بندے اور بندیاں بن سکیں، اور اس دنیا کے اندر اے خداوند تیری نمائندگی کرنے والے بن جائیں۔ لوگ ہماری زندگی سے کہیں کہ this person is a different, his attitude is different, his behavior is different۔ اور اے خداوند، لوگ ہماری زندگی کو دیکھ کر تیری طرف رجوع لائیں۔ اے باپ، اگر ہمارے دلوں میں کنفیوژنز ہیں، طرح طرح کے سوال ہیں، خداوند تو ان کو حل کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ تو خداوند ہماری پریشانیوں کو دور کرنا جانتا ہے۔ اے خداوند، ہمیں فضل دے کہ ہم دنیاوی چیزوں سے خوشی حاصل نہ کریں، بلکہ تیرے کلام، تیرے پاک روح کی معرفت زندگی گزار کر ہم خوشی حاصل کریں، اور تیرے کنٹرول میں، تیرے پاک روح کی قدرت کے نیچے رہ کر ہم اپنی زندگی گزارنے والے بنیں۔ اے میرے خداوند، میں آج اس ساری کلیسیا تیرا خادم ہوتے ہوئے تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اے خدا، تجھ سے بلیسنگ کی دعا کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر اے خداوند روحانی بیداری کے لیے دعا کرتا ہوں، بحالی کے لیے دعا کرتا ہوں، ریپینٹنس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے خدا، ہر ایک شخص کی ضرورت کے مطابق تو آج اپنے کلام کو ان کی زندگی میں کام کرنے دے، اور تیرا پاک روح قدرت سے کام کرے، زندگیاں تبدیل ہوں، زندگیاں بحال ہوں، اور لوگ سامنے آئیں اور کہیں کہ اے خداوند I want to serve you, I want to live as a representative of you Lord۔ اے خداوند، میری یہ دعا ہے کہ نوجوانوں کو برکت دے، ان بچوں کو، بزرگوں کو برکت دے، اور انہیں تو اپنا وفادار اور مضبوط نمائندہ بنا کر یہ دنیا میں استعمال کر۔ میں پاسٹر فاق صاحب کے لیے، باقی لیڈرشپ کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند، اس چرچ کی ترقی کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اور بھی بے شمار لوگ اس چرچ کو جوائن کریں اور روحانی طور پر بیدار ہوتے جائیں، تیری کلیسیا میں شامل ہوتے جائیں، اور تیرا کام بڑھتا جائے، اور تیرے نمائندے یہاں سے نکل کر، تیرے گواہی یہاں سے نکل کر بے شمار جگہوں پر گواہی دینے والے بن جائیں۔
اے خداوند تو ہر ایک کی ضرورت کے مطابق ان کو بھرتے دے اور آج کی ساری شکر گزاری کو اپنے حضور قبول کر خداوند یسوع مسیح کے پاک اور زندہ اور بزرگ اور خوبصورت نام سے یہ دعا کرتے چاہوں گا کہ آپ سب اپنے ہاتھ پیسٹر شہباز کی طرف بڑھائیں کہ خداوند ان کو اپنے اجلال کے لیے اور استعمال کریں، پوری فیملی کو دے سامنے آسمانی باپ رحیم و کریم خداوند جلال خداوند تو جو سب کچھ کرنے میں قادر ہے، تو جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، خداوند اپنے بندے کی زندگی میں اور جلال سے کام کرے کہ جہاں کہیں بھی قدم رکھے خداوند تیرا نمائندہ ہو اے خداوند، تیری رہنمائی سے چلے اے خداوند اور تیرے نام کو جلال دے اے خداوند۔ اے خداوند تو بند دروازوں کو کھول دے، تو رستہ دکھا اور تو جلال کے استعمال کر۔ خدا اس بندے کی دلی خواہش ہے کہ وہاں پہ جا کے خدمت کرے جہاں پہ ناممکن چیزیں ہیں اور ان کو ممکن بنا دے۔ ان دلوں پہ یہ اس کے کلام کے وسیلے سے کھٹکھٹاہٹ ہو جو دل کافی عرصے سے بند ہے، وہ تیرے نام کے ذریعے سے کھل جائیں خداوند اور زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ اور آپ خداوند سب کچھ تیرے پیارے بیٹے کھڑے رہیں گے، ہم خداوند کی فضل کی میز میں داخل ہونے والے ہیں۔